بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف ابن ذی یزن کے واقعے کا بیان چل رہا ہے، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق بشارت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ بتایا تھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفد بادشاہ حفصہ سیف ابن ذی یزن کے پاس پہنچا تھا، اور اس نے آپ کی قرابت، عظمت، شان اور رفت کو پہچان لیا تھا، اور جب تک چاہیں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی، لیکن بتایا کہ 1 مہینے تک ٹھہرے، نہ یہ بادشاہ کے پاس جا سکے اور نہ بادشاہ نے ان کو بلایا دوبارہ۔ 1 مہینے کی مدت پوری گزر گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سمن تبہ لہم انتباہتن، انتبہ ینتبہ انتباہن، اس کا معنی ہے متنبع ہونا، شعور کرنا، احساس کرنا، محسوس کرنا۔ سمن تبہ لہم انتباہتن، پھر اسے ان کا احساس ہوا۔ لہم سے مراد وہی اہل قافلہ، اہل وفد۔ پھر بادشاہ کو ان کا احساس ہوا، فارسلہ الی عبد المطلب، تو بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کی طرف قاصد بھیجا۔ فادنا مجلسہ و اخلاہ، تو بادشاہ نے ان کو اپنی مجلس میں اپنے قریب کیا، و اخلاہ، اور ان کو تنہائی میں بٹھالا۔ بادشاہ نے جب احساس ہوا تو اس نے قاصد بھیجا، قاصد بلا کر لایا، بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس بٹھایا تنہائی میں۔ فادنا مجلسہ، تو بادشاہ نے ان کو اپنی مجلس میں بٹھایا، مجلس سے قریب کیا، واخلاہ، اور تنہا لیا۔ ثم قال، پھر کہا بادشاہ نے، یا عبد المطلب، اے عبد المطلب، انی مفضن الیک من سر علمی ما لو یکون غیرک لم ابوح به۔ مفضن اصل مفضیون ہے، تعلیل اس میں قاضیون والی، یا گر گئی ہے، مفضن ہو گیا، مانا آتا ہے پہنچانا، پہنچانے والا، مفضن اس میں فائل۔ سر مانے راز، جمع اس کی اسرار آتی ہے۔ ابوح، باحا یبوح، بوحن، اس کا معنی آتا ہے ظاہر کرنا۔ اور کہا کہ اے عبد المطلب، انی مفضن الیک من سر علمی، کہ بے شک میں اپنے علم سے ایک راز، اپنا ایک علمی راز تم کو پہنچانے والا، اپنا ایک علمی راز تم کو پہنچانے والا ہوں۔ ما لو یکون غیرک، کہ اگر تمہارے سوا کوئی اور ہوتا تو لم ابوح بہ، تو میں اس کو کبھی ظاہر نہیں کرتا اس راز کو، لیکن تمہاری شرافت اور قرابت جان چکا ہوں میں، اس لیے تم کو بتا رہا ہوں، تمہارے سوا کوئی اور ہوتا تو نہیں بتا۔ کہا کہ میں تمہیں اپنا ایک علمی راز پہنچانے والا ہوں، اگر تمہارے سوا کوئی اور ہوتا تو میں اسے ظاہر نہ کرتا۔ ولیکن رأیتک معدنہ فاطلعتک طلیعہ، لیکن رأیتک معدنہ، لیکن میں تمہیں اس کی کان سمجھتا ہوں۔ معدن کہتے ہیں کان کو، جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں، لال و جوہر نکلتے ہیں، کوئلہ اور ہیرے نکلتے ہیں، کان کہتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں معدن، اس کی وہاں معادن آتی ہے۔ اطلاع، اطلاع مانے آتا ہے مطلع کرنا۔ طلیع، اس کا معنی آتا ہے حقیقت، شے کی ماہیت۔ ولیکن رأیتک معدنہ، لیکن میں تمہیں اس کی کان سمجھتا ہوں، یعنی میں تمہیں اس کی حفاظت کرنے والا سمجھتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس کی حفاظت کرنے والا سمجھتا ہوں تو میں تم کو اس کی حقیقت پر مطلع کرتا ہوں۔ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ مَطْوِيًّا حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ۔ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ مَطْوِي، طوى يطوي طین مانے لپیٹ لینا، مطوی اس میں مفعول کا صیغہ ہے مرمی کے وزن پر، مانے لپٹا ہوا، لپٹا ہوا سے مراد چھپا ہوا۔ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ مَطْوِيًّا، تو چاہیے کہ وہ تمہارے پاس چھپا رہے یہاں تک کہ اللہ اس کے بیان کی تم کو اجازت دے دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ،
کیونکہ اللہ اپنے حکم کو پہنچانے والا ہے جہاں وہ چاہے۔ انی اجد فی الکتاب المکنون وعلم المخزون الذی اخترناہ لانفسنا واجتنیناہ دون غیرنا خبرا عظیما وخطرا جسیما۔ اب یہاں سے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ راز کیا ہے۔ وجد یجد، وجدان مانے پانا، کتاب کی صفت المکنون، مکنون مانے چھپی ہوئی، پوشیدہ، اور مخزون مانا بھی وہی چھپا ہوا، پوشیدہ۔ اختارا یختار اختیارن مانے آتا ہے اختیار کرنا، چننا۔ اجتنا یجتنی استنان، اس کا مانا بھی چننا آتا ہے۔ خبرن عظیمن، بڑی خبر، خطرن جسیمن، عظیم شان۔ انی اجدو فی الکتاب المکنون، بے شک میں مخفی کتاب اور پوشیدہ علم میں، اور بے شک میں اس مخفی کتاب اور اس پوشیدہ علم جس کو ہم نے اختیار کیا اپنے لیے اور ہم نے اس کو چنا، دونا غیرنا، نہ کہ ہمارے دوسروں نے، اس میں پاتا ہوں کیا خبرن عظیمن، ایک عظیم خبر اور ایک عظیم شان، فی شرف الحیاتی، جس میں زندگی کی شرافت ہے، و فضیلت الوفات، اور موت کی برتری ہے۔ کس کے لیے؟ للناسی عامتن، تمام لوگوں کے لیے عمومی طور پر، ولراحتی کا کافتن، اور تمہارے پورے قبیلے کے لیے، راحت کہتے ہیں جماعت کو کہتے ہیں ویسے، ولراحتی کا کافتن، اور تمہاری پوری جماعت کے لیے، ولکا خاصتن، اور خاص تمہارے لیے، حضرت عبد المطلب سے کہا۔ آگے سمجھ میں؟ انی اجدو یعنی میں پاتا ہوں اس مخفی کتاب اور پوشیدہ علم میں جس کو ہم نے اپنے لیے اختیار کیا اور اسے چنا نہ کہ دوسروں نے، ایک عظیم خبر اور ایک عظیم شان کو، جس میں زندگی کی شرافت، موت کی برتری ہے تمام لوگوں کے لیے عمومی طور پر، اور تمہارے پورے قافلے کے لیے اور خاص طور پر تمہارے لیے۔ فقال عبد المطلب، تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ایوہ الملک، مثل کا سرون و برون، سرون مانے وہ خوش کرنے والا، اور برون مانے نیکوکار۔ فقال عبد المطلب، تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ایوہ الملک مثل کا سرون و برون، کہ اے بادشاہ تم جیسا شخص ہی خوشخبری دیتا اور نیکوکاری کرتا ہے۔ فما ہوا، تو وہ کیا ہے؟ وہ خبر عظیم اور خطر جسیم کیا ہے؟ فداؤ کا اہل الببر، تم پر تمام جماعت والے قربان ہو جائیں۔ فداؤ کا اہل الببر، تم پر تمام بادیہ نشین، ببر کہتے ہیں بادیوں کو، جو وادی والے علاقے ہوتے ہیں، نچلے علاقے، ان میں رہنے والے بادیہ نشین کہلاتے ہیں۔ فداؤ کا اہل الببر، تجھ پر قربان ہو تمام بادی نشین، زمرم بعد زمرہ، جماعت در جماعت، یا ذوق در ذوق۔ قالا، تو صہب بن زیزن نے کہا، اذا ولدا بتحامتا غلام، تحامہ یہ غیر منصرف ہے عالمیت اور تانیث کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور یہ مکہ شریف کا نام ہے تحامہ۔ ولدا یلد، ولادتن مانے پیدا ہونا، غلام مانے بچہ، جمع غلمان آتی ہے، علامت مانے پہچان، جمع علامات۔ بینا کتف ہی، کتف مانے آتا ہے کاندھا، جمع اس کی اکتاف آتی ہے، اور شامتن مانے آتا ہے بڑا تل، اس کی جمع شامات آتی ہے۔ قالا، بادشاہ نے کہا، اذا ولدا بتحامتا غلام، کہ جب پیدا ہوگا شہر مکہ میں ایک بچہ، بہی علامت، جس پر ایک نشانی ہوگی، ایک پہچان ہوگی، کیا ہوگی وہ؟ بینا کتفہی شامتن، ان کے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کاندھوں کے درمیان ایک بڑا تل ہوگا، تل سے مراد مہر نبوت، ایک بڑا تل ہوگا، مہر نبوت۔ کانت لہ الامامہ، جب وہ پیدا ہوگا تو کانت لہ الامامہ، تو اس کے لیے پیشوائی ہوگی، اس کے لیے سرداری اور امامت ہوگی۔ کانت لہ الامامہ، اس کے لیے پیشوائی ہوگی، وَلَكُمْ بِهِ الزَّعَامَہ، اور اس کے سبب تمہاری قیادت اور لیڈری قائم رہے گی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ تو قال عبد المطلب، حضرت عبد المطلب نے کہا، ابیت اللعن، اے بادشاہ تو لعن و طعن سے محفوظ رہے۔ لقد اب تو بخیر ما
बब ही वाफिदुन। आबा यऊबु औबन माने इसका आता है पलटना। ठीक है, आब जो है, आबा ये मासी माने वो पलटा, वाफिद, वाफिद माने आने वाला। ठीक है, उसे वाफिद कहते हैं, वफद यफिद। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बादशाह तू लान और तान से महफूज रहे। लकद उब तो, तब तो बेशक मैं लौटूंगा, बेखैर माँ, वो बेहतर चीज लेकर जो एक लौटने वाला लौटता है। यानी जो बादशाह की बारगाह से इनाम पाकर जितने लोग लौटे हैं, मैं उनमें सबसे बेहतर चीज लेकर लौटूंगा, अगर ये बात सही है तो। लकद उब तो बेखैर माँ आब बिही वाफिदुन, बेशक मैं सबसे बेहतर चीज लेकर लौटूंगा जो लौटने वाला लेकर लौटता है। वलौला हैबतुल मलिकी वजलालहु व इज़ामुहु लसअलतुहु अन बिशारतिही या मज़दाद बिही सुरूरा। वलौला हैबतुल मलिक, और अगर बादशाह की हैबत, रोब, व इजलालहु, और उसका जलाल, व इज़ामु, और उसकी ताजीम माने ना होती, लसअलतुहु मिन बशारतिही इयाया मज़दाद बिही सुरूरा, तो मैं जरूर उससे पूछता उस खबरी के बाद, उस तो मैं जरूर उससे उसकी उस खुशखबरी के बारे में पूछता जो उसने मुझे दी। क्या पूछता? माँ, वो चीज इस दादा भी सुरूरा, जिससे मेरी खुशी और बढ़ जाती। यानी मैं उसकी थोड़ी और तफसील पूछता अगर बादशाह की हैबत, इजलाल और उसकी ताजीम और तौकीर का मामला मेरे सामने नहीं होता तो। अगर बादशाह की हैबत और उसका जलाल और उसकी ताजीम माने ना होती, तो मैं जरूर उससे पूछता उस बशारत के बारे में जो उसने मुझे दी, वो बात जिससे मेरी खुशी और बढ़ जाती।